السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام جی. ویڈیو پر آپ نے اعتراضات دیکھ لی ہیں. آج آپ سے چند سوالات کرتے ہیں. بسم اللہ جی. سب سے پہلا اعتراض آپ کے اوپر نیشنلزم کے حوالے سے آیا ہے. نیشنلزم کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں نیشنلزم حرام ہے. اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کسی آدمی نے کہہ دیا تو کریٹیکل تھنکنگ اپلائی نہیں کرنی ہے, ریشنلی اس کو سوچنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. بس اٹ ساؤنڈز کول کہ اسلام میں نیشنلزم حرام ہے, حالانکہ نیشنلزم کا تصور اسلام نے دیا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, ایک یہ ہماری نیشن ہے, ہمارا طریقہ ہے, ایک تم لوگوں کا طریقہ ہے. پوری دنیا میں مسلمان جہاں پہ بھی ہیں وہ ایک نیشن ہے, ایک امت ہیں. تو یہ تو کہ ایک کسی نے بات کہہ دی ہے کہ اسلام میں نیشنلزم حرام ہے تو آپ نے اسلام سے نیشنلزم ہی نکال دیا ہے. جو نیشن ہے, پوری امت جو ہے, یہ کیا ہے؟ تو پہلے تو لوگوں کو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بچوں کو دھوکہ دینا چھوڑیں. نیشنلزم اسلام میں حرام نہیں ہے, نیشنلزم اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت ہم ہیں اور جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے, فرام ہیئر ٹو دیر, ہاؤ ڈو وی گیٹ دیر, کیسے یہ سفر کیسے طے کریں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی اسلامی ملک ہیں وہاں پہ کام سٹارٹ کریں کہ وہاں پہ اسلام کو ریکلیم کیا جائے. جہاں مسلم اکثریت آبادیاں ہیں, جو اسلامی ملک جن کو کہا جاتا ہے نا 57, تو وہ پالیسی لیول پہ سارے کے سارے اسلام پہ تو نہیں چل رہے ہیں. اس کے اندر کس طرح کا کہیں سیکولرزم کس لیول کا ہے, کہاں کچھ میں کچھ زیادہ آپ کو اسلامی باتیں نظر آئیں گی, کچھ میں کم نظر آئیں گی. لیکن ہولسٹکلی اسلام کا جو سسٹم جس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم نے ہر جگہ پہ وہ ریکلیم کر کے اس کو اکٹھا کر کے اس نیشن کو ری انسٹیٹ کرنے کی دوبارہ کوشش کرنی ہے, جو کہ اسلام کا اصل موضوع ہے. کہ اسلام کا سسٹم ہے, اسلام کی نیشن ہے, اس کے اندر جسٹس ہے, اکانومی ہے, پولیٹکس ہے, سب کا سب اسلامی ہے, سب اسلام کے مضامین ہیں یہ. تو یہ اسلام کے اندر نیشنلزم نہیں ہے. اب یہ جو ان کا جو اعتراض ہے نا کہ پاکستان کے بارے میں اب کہتے ہیں کہ پاکستان, او بھائی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, یہ مصرع آپ نے سن لی ہے. اس سے پچھلے بھی 2-3 مصرے پڑھ لیں کہ اقبال اصل میں کس چیز پہ کریٹیسائز کر رہے ہیں. اقبال کو حب الوطنی پہ, اگر ان کو حب الوطنی پہ اعتراض ہو تو وہ خود کیوں کہتے کہ ہمیں یہ جو جہاں موجودہ پاکستان ہے یہاں پہ ہمیں پاکستان چاہیے. یہ بات انہوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے کہی کہ ان علاقوں میں اکٹھا ہو کے, اگرچہ اس وقت انہوں نے ایک اٹونومس لینڈ کی بات کی تھی, ایریا کی بات کی تھی ود ان یونائٹڈ انڈیا. بعد میں وہی آئیڈیا ایوالو ہو کے ایک سیپریٹ پاکستان بنا, تو وہ تو اس بات کے حق میں تھے کہ ہمیں ایک نیشن چاہیے. یہاں پہ اب جو نیشن ہے مسلمس کی, اور یہی جو 2 نیشنز تھیوری ہے, اس میں نیشنز میں یہ جو 2 نیشنز ہے یہ کون سی ہیں؟ ایک مسلم نیشن ہے اور ایک نان مسلم نیشن ہے. وہ جو مسلم نیشن ہے اس کو ہی ایکسٹریپولیٹ کر کے ہم نے اپنی اپنی جگہوں سے, کہ مصر میں بھی یہی کام ہو, ترکی میں یہی کام ہو, پاکستان میں یہی کام ہو, باقی جگہوں پہ یہی کام ہو, اور پھر ہم اس کولیکٹیو نیشن تک دوبارہ سے پہنچ سکیں. اس کو اگر آپ نے حرام کہنا ہے تو پھر آپ کو حرام حلال کسی کی کوئی ذاتی مرضی پہ نہیں آتا ہے. اس کے لیے آپ نے پھر قطعی نصوص کے ساتھ دلائل دینے ہوں گے کہ کس بیس پہ آپ حرام کہہ رہے ہیں. تو آپ کے حساب سے یعنی نیشنلزم جو ہے وہ جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے؟ تو وہ کانسیپٹ ہے نا, ایک امت جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے, وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے, وہ اسی ہی کا حصہ ہے. میں نے تو اپنے ویڈیو میں کلیئر بات کہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بس پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, باقی سارا کچھ بند کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گلوبل جو ہمارا ایک ریوائول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے اقرب فالاقرب, اور ہم نے اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کو کلیم کر کے پھر ہم اس کو ایک جوڑ دیں کہ دیواریں اپنی اپنی ہم کھڑی کر کے اس کے اوپر ہم ایک متحدہ چھت ڈال دیں. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں اتنا سوچنا شروع کریں کہ اسلام پیچھے رہ جائے, پاکستان آگے آ جائے, تو اس چیز کو تو میں بھی حرام سمجھتا ہوں. اسلام اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ سیرت میں ایک طریقہ بتایا گیا نا کہ آپ نے کیسے چیزوں کو سلولی اور پروگریسولی آپ نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں ہر طرح کا سیکولرزم چل رہا ہو, حرام کاری چل رہی ہو, میڈیا میں ہمارے کیا ہو رہا ہے, بینکوں میں ہمارے کیا ہو رہا ہے, یونیورسٹیاں ہماری اسٹوڈنٹس برباد ہو رہے ہیں وہاں پہ, اور یہ سب اگنور کر کے بندہ کہے کہ میں نا گلوبل خلافت پہ کام کر رہا ہوں. تو بندے کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے. گلوبل خلافت کا مطلب پتہ ہے؟ عالم اسلام میں کوئی آج خلافت ڈکلیئر کرے, لگ پتہ جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو ایک آدمی مثال کے طور پہ لہر سے افغانستان میں اٹھ کے کہتا ہے خلافت ڈکلیئر ہو گئی ہے جی, تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھی میرا حصہ ہے, سعودی عرب بھی میرا حصہ ہے, ایران بھی میرا حصہ ہے. پہلے تو وہ اسلامی دنیا کے اندر جنگیں شروع کرے گا نا, کہ خلیفہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے, 2 تو نہیں ہو سکتے.
تو ایک کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی جتنے ہیں نا یہ یوزر پر ہیں، میرے باج گزار بنو، میرے مطیع بنو. تو پہلے تو آپ مسلم دنیا کے اندر آپ ایک خانہ جنگی کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہوا کھڑا کیا ہے نا گلوبل خلافت کا، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو اندر سے توڑنے والا نظریہ ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے والا نظریہ نہیں ہے. اس تک اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے سٹیپس ہیں. اس کے سٹیپس یہ ہیں کہ پہلے اپنے اپنے ملکوں میں اسلام ریکلیم کرو. اس کے بعد جیسے یہ OIC بنی ہوئی ہے نا، اس طرح کی نہیں، ایک واقعی ایسی باڈی بنے کہ جو خلافت کی طرف ایک اہم سنگ میل ہو. اس باڈی کے اوپر جیسے یورپین یونین میں ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یورپین یونین کا، وہ کنٹری ٹو کنٹری چینج ہوتا رہتا ہے. چلے وہ ایک سمبولک سیریمونیل عہدہ ہے. ہم اپنی اس باڈی کو تھوڑا سا زیادہ بہتر عہدہ بنا سکتے ہیں کہ سارے ملکوں کی ایک کونسل ہو جو کہ ہماری خلافت کے انسٹیٹیوٹ کے ممبرز ہوں. اس کے اوپر پھر ایک ہمارا حکمران ہو اور وہ روٹیٹ ہو. اس کی اگلی شکل یہ ہے کہ اب ہم سلولی جو ایک ملک بنا ہے، معافی چاہتا ہوں، ایک قانون بنا ہے، اس کونسل لیول پہ، اس انسٹیٹیوشن جو خلافت کا اس کے لیول پہ. اور یہاں پہ ایک بات میں پوری کرنے سے پہلے میں یہاں پہ روکوں کہ میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ خلافت کسی ادارے کا نام ہو جائے. خلیفہ خلیفہ ہی ہوگا، لیکن اس کے نیچے ایک کونسل ہوگی نا. جیسے ہمارے یہاں لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ خلافت عثمانیہ 1924 میں ختم ہوئی تھی. نہیں، وہ 1909 میں ختم ہوئی تھی. 1909 سے 24 تک وہ ایک انسٹیٹیوشن ہی تھا. اس کے کوئی جہاں مرضی اس کو لے چلو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خلیفہ کے نیچے جو ایک کونسل ہے وہ لیجسلیشن کرے، اپنا ایک پروگرام رکھے 25-30 سال کا کہ یہ قانون جو ہے آج کے بعد سارے اسلامی ممالک میں جائے گا، وہاں پہ اس کو پھر ریٹیفائی کیا جائے. اس طرح سے دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح سے آپ مرج کرتے ہیں. ایونچولی آپ جاتے ہیں کہ اب یہ جتنے ممالک ہیں یہ ایک ہی بڑی سلطنت مسلمانوں کے اس کے صوبے ہو گئے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ ٹیکس میتھڈ، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف پولیٹیکل جو آپ کا پورا ایک سیٹ اپ بنتا ہے، جو پولیٹیکل پیرافینیلیا، وہ سارا آپ اکٹھا کر کے پھر آپ چیز جاتے ہیں. اچانک ہی ایک آدمی اٹھ کے کہے میں خلیفہ ہوں، سارے اسلامی ملک جو ہیں آج کے بعد میرے تابع ہوں گے. ہو آر یو؟ کون ہو تم بھائی؟ یہ ان کو جو ہمارے ہیں نا یہ خلیفہ بریگیڈ، خلافت بریگیڈ جو ہے، دس از واٹ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن آپ نے بات کی ویڈیو کے اندر، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پہلے اپنے کنٹری لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ ریوائیو کریں اسلام کو. ہماری عدالتیں، ہمارے سرکاری ادارے، ہماری بیوروکریسی، اس کے اندر سارے کا سارا سیکولرزم ہے اور ساری جو ریفارمز نیڈڈ ہیں. لیکن ہم 80 سالوں کے اندر، اعتراض ہم پہ یہی ہے کہ 80 سالوں کے اندر ہم کچھ بھی چینج نہیں کر سکے. تو پھر کیوں نہ ہم خلافت کے ذریعے ایک ڈنڈا چلایا جائے اوپر، تاکہ سارے کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے. آپ نے اس میں ایک مثال بھی کوٹ کی ہوئی تھی ڈراماز کی، کہ ایک ڈرامہ بین کرواتے ہیں تو آپ کروڑوں روپے کا نقصان دیتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑی سی آتی ہے عقل. تو کیوں نہ، جو اعتراض بھی آیا وہ یہی کہ کیوں نہ ایک نظام ہی ایسا لایا جائے، کسی کی ہمت ہی نہ ہو ایسا ڈرامہ بنانے کی. بسم اللہ جناب، کس نے منع کیا ہے؟ لائے گا کون؟ مجھے یہ بتائیں، طریقہ کار کیا ہوگا اس کا؟ اس وقت پاکستان میں مجھے ایک بندہ بتائیں جس کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہونے کو تیار ہے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. اس کا بھی طریقہ ڈیموکریسی ہی ہے. یا خروج ہے یا ڈیموکریسی ہے. خروج تو ویسے ہی حرام ہے. جو ڈیموکریسی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں اور کہیں کہ ہم جب پاکستان میں آئیں گے تو پہلے 100 دن کے اندر پاکستان کا کرنٹ کانسٹیٹیوشن چینج کریں گے. یہاں پہ قاضی کا نظام آئے گا. یہاں پہ اکانومی ہماری ٹوٹل ہم اسلامک کریں گے. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، پاور میں آئیں، 100 دن کے اندر آپ کو جو مینڈیٹ ملا آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، ری ویمپ سارے پاکستان کو کریں. شور، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ یو ول ہیو بیسز ان پبلک. یہ جو گروہ ہے کہ پاور کوریڈورز میں ملٹری کو ہم لوبی کر کے ان کے ذریعے طاقت پہ قبضہ کر دیں گے، اس کی کچھ شرعی دلیل تو دو نا تم. یہ بچوں کو اور بتاتے ہیں، لوگوں کو اور بتاتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں، میرا ان سے جو زیادہ جو مسئلہ ہے نا وہ ان کے اندر کی آپ حالت دیکھیں. یہ آپ کو ریئل واقعہ بتانے لگا ہوں. ایسے ہی بڑا اچھا بچہ، بڑا اس کے دل میں ایک اسلام کے لیے محبت پیدا ہوئی. سارا بڑا یہ نہیں کہ وہ ایک اور لبرل بیک گراؤنڈ سے تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. وہ اس طرف آ گیا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ جو خلافت والا جو ایک محکمہ ہے جو ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی تھوڑے اونچے ہو جاتے ہیں کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، خیر ان کی باتوں سے متاثر ہو کے یقیناً اس نوجوان نے کوئی کانٹینٹ وغیرہ شیئر کیا. اس کے اندر بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اینٹی اسٹیٹ تھیں، اینٹی اسلامک تھیں، غلط تھیں، قتل و خون کرانے والی تھی. اس کو نہیں پتا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اسلام کی باتیں ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو آپ قتل و خون کر دیں، صرف ان کا کانٹینٹ. وہ لڑکا اٹھا لیا گیا کہ آپ کون ہو پاکستان میں اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہو، پتہ تو چلے آخرکار. جن خلیفہ صاحب کے ساتھ وہ
کام کر رہا تھا، باقی لوگوں نے جب کہا کہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ اٹھا لیا گیا، آپ اس کی تھوڑی بات کریں، تو آگے سے جو خلیفہ صاحب تھے انہوں نے کہا وہ کون ہے، ڈسون ہی کر دیا اس کو۔ مجھے تکلیف اس چیز سے ہوتی ہے کہ اگر تم نے اسلام کا کام کرنا ہے تو یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، یا فرنٹ پہ سامنے آؤ اور کہو کہ بھئی ہم جا رہے ہیں خروج کی طرف، پھر مرد بنو، پھر تمہیں ریاست بھی تم سے پوچھے گی، پھر تم سے شریعت بھی پوچھے گی جو ریاست سے بڑھ کر چیز ہے، یا تم یہ کھلواڑ لوگوں کے ساتھ نہ کرو کہ تمہارا کوئی اس کے اندر تمہاری کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے، اور لوگوں کے بچوں کے ساتھ تم یہ کراتے پھرو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ میں ہوں دیکھو بھئی آدمی میدان کا، پریکٹس کرنی ہے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میرے ساتھ نہیں دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے اس میں۔ پریکٹس یہی ہے کہ ہم نے میڈیا کو، عدلیہ کو، پارلیمنٹ کو ہم نے شریعت کے اصولوں پہ لے کے آنا ہے اس پاکستان میں، اس لیے کہ یہ اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو شرعی ایکسپیرینس حاصل ہو، نہ ہمیں اس پہ شرمندگی ہے، نہ ہمیں اس پہ کوئی افسوس ہے، نہ اس پہ ہم کوئی اپولوجائز کرتے ہیں، وی ڈونٹ۔ طریقہ کار یہی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہاں بینکوں میں سود چلتا رہے، میڈیا میں حرام کاری چلتی رہے، اب میڈیا میں بیٹھ کے ایسے ایسے لوگ خواتین مشورے دے رہی ہوتی ہیں کہ شوگر ڈیڈیز کو کیسے کر، اس کو چھوڑ دو۔ میں نے جی خلافت میں لے کے آ رہا ہوں، میں یہ ڈرامے بازی بند کرو، حقیقت کا کام کرنا ہے تو وہ مشکل کام ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے ویڈیو کے اندر ایک بات کی تھی کہ جو مشکل کام ہے وہ یہ کرتے نہیں ہیں اور جو آسان کام ہے اس کی طرف بھاگتے ہیں، تو اس سے آپ نے مشکل کام کس چیز کو پن پوائنٹ کیا ناممکن کام کی طرف ہے؟ بھاگتے ہیں نا، ناممکن کام۔ کہ اس طرف بھاگتے ہیں۔ مشکل کام تو یہ ہے نا اس پاکستان میں، جیسے میں نے کہا کہ مشکل کام یہ ہے کہ جب آپ کسی کا ڈرامہ بیان کراتے ہیں نا تو باقی اس کا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے، میری گاڑی بھی سڑک سے آف کرنے کی یہ کوشش کر چکے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ، میرے پیچھے موٹر سائیکل بھی والے لگا چکے ہیں جو میرے ساتھ ساتھ جو ہیں ایسے ہاتھ رکھ کے رائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گن وغیرہ پہ ہاتھ رکھا، جسٹ ٹو گیو ایگزامپلس۔ ای میل میں مجھے یہ سارا جتنا بھی ہے مختلف گروپس ایسے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ ایک آدمی کو ریموو کر دیں ہمارا بڑا بھلا ہو جائے گا۔ دیر پرابلم از کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس آدمی کو پتا ہے کہ مرنا تو اس نے ویسے ہی ہے نا، تو اللہ کا کام کرتے کرتے کیوں نہ مرے۔ یہ ہے نا مشکل کام، اس کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، لابینگ کرنی پڑتی ہے، سرکاری آفیسر سے ملنا پڑتا ہے، کیس سمجھانا پڑتا ہے، علماء کے پاس جانا، یو ہیو پریکٹیکلی سم تھنگ ٹو ڈو۔ وہ جو دوسرا کام ہے نا وہ آرٹیکل کے ذریعے ہو جاتا ہے، گلوبل خلافت لے کے آ رہے ہیں، وہ ایک ویڈیو بنانے سے ہو جاتا ہے، ایک تقریر کرنے سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ختم، کچھ بھی نہیں، گھر جاؤ، آرام کرو، موجیں کرو، گپ شپ لگاؤ، بس ایزی۔ شام کو آپ مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بڑی یار میں نے آج نہ دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو چونکہ وہ ناممکن ہے اس لیے آسان ہے، اس لیے کہ ہونا جو نہیں ہے، اینڈ دیٹس ویئر دی ECA کمز ان، دس از ویئر اٹ کمز ان، کہ یہ جو اسکیپسٹ کمپنسیٹری ایکٹیویزم ہے وہ یہی ہے کہ جو سامنے کرنے والا کام ہے اس کو اسکیپ کر دو، لیکن اس سے آپ کی نفسیات میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو کمپنسیٹ کرو کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو اچھا کیا ہے نا، میں خلافت کی میں نے بات کی ہے آج، اور ایکٹیویزم یہی ہے میرا، بس جو سامنے ہے اس کو چینج نہیں کرنا، ہوا خلا کی باتیں ہیں، اس میں خود کو مطمئن کر کے میں نے سو جانا ہے۔ بٹ دیر کلیم از کہ یہ لمبا سفر ہے، اس لیے ہمیں اس میں وقت لگے گا، اور یہ جن چیزوں کو آپ نے اپنی ویڈیو میں مینشن کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے پیچھے اگر ہم لگ جائیں گے ہم تو بڑے کاز سے ہٹ جائیں گے۔ وہ بڑا کوز بتائیں تو ماڈل تو بتائیں نا کبھی اس کو، ماڈل تو ایکسپلین نہیں ہے، بٹ دیٹس دا پرابلم، وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سوائے اس کے جو خروج کا رستہ ہے جس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرتے۔ بٹ کوسچن از کہ اگر اس طرح کے لوگ اسٹیٹ میں ہیں تو پھر اسٹیٹ میں کس طرح سے چیزیں پنپ رہی ہیں؟ اس طرح کے لوگ اسٹیٹ کے اندر، یہ نہیں کہ جو لوگ اس طرح سے خلافت وغیرہ جو کرتے جی ہیں، بالکل۔ یہی تو ان کا ایشو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے تو بیانات اپنے بدل دیتے ہیں، کبھی خلافت ان انگلینڈ ہوتی ہے یا خلافت ان UK ہوتی ہے یا کبھی خلافت آؤٹ سائڈ UK ہوتی ہے، تو وجہ ہی ہوگی نا اس کی کوئی۔ میں خلافت کے بالکل خلاف نہیں ہوں، although میرا ویو یہ ہے کہ اسلام کی اسینشل ریکوائرمنٹ شریعت ہے، خلافت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات مانتا ہوں میں کہ شریعت کا بہترین گارڈین خلافت ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے 2 ارب لوگوں کو آن بورڈ لے کر، اگر وہ 2 ارب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں ایک یونیورسل خلافت چاہیے، 2 ارب میں ایز اے فگر آف اسپیچ کر رہا ہوں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، 6 مہینے کا بچہ، 8 مہینے کا بچہ، اس سے تو اس کی تو سیس میں نہیں ہوگی۔ دا پوائنٹ آف میکنگ از کہ مجموعی طور پہ جو مسلم امہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک سنگل خلیفہ ہونا چاہیے، تو کسی کا دنیا میں رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے اس جو رائٹ ہے، جو سول رائٹ ہے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے، اس کو ڈینائی کریں، کیونکہ وہ اپنی خلافت کو کسی اور کے اوپر امپوز نہیں کر رہے، وہ اپنے لیے ایک نظام چاہ رہے ہیں۔ کسی آدمی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ یورپین سے کہے کہ آپ یورپین یونین نہ بناؤ، انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے نا۔
تو ہماری اگر اس طرح کی یونین بنتی ہے ایک گلوبل خلافت کی، کوئی آدمی جس کا ذہن کام کرتا ہے اور وہ اسلاموفوب نہیں ہے تو وہ اس کو پہ اعتراض نہیں کرے گا، ٹھیک ہے آپ کا سسٹم ہے آپ کریں، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں بھی سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو لانگ ٹرم پروجیکٹ بتا رہے ہیں اس کی کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے. یہ بات میں نے ابھی آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ مجھ پہ یہ کوئی الزام نہ لگائے کہ میں خلافت کے خلاف ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ ہو ہی نہ. میں کہتا ہوں کہ اس کے پریکٹیکل سٹیپس ہیں، وہ چیزیں قدرت کا پروسیس ہے. اب بارش کے نظام کو آپ سمجھیں کہ کسی جھرنے سے، کسی تالاب سے، کسی اور پانی کے ذخیرے سے آبی بخارات انڈیویجولی اوپر جاتے ہیں اور بارش کولیکٹیولی پھر سب پہ برستی ہے. ہمارا تالاب، ہمارا جھرنا، ہمارا پاکستان ہے. بھائی یہاں سے ہم آبی بخارات کوئی ایسے شریعت کے بنائیں گے، خلافت کے بنائیں گے، متحدہ گورنمنٹ کے بنائیں گے جو اوپر جائیں گے. ہر جگہ سے، مصر سے اوپر جا رہا ہے، ترکی سے جا رہا ہے، مراکش سے جا رہا ہے، ہر جگہ سے جا رہا ہے، ایوری ویئر. سعودی عرب ہے اور کتنے ہمارے ملک ہیں، سب جگہ سے پھر آپ یہ کہیں کہ ہماری ایک سب پہ ہوتا ہے تو وہ اس کا فائدہ ہے. یہ جھرنا کہے کہ میں ابھی بخارات اوپر بھیج کے کیا کروں، نہیں میں نے ڈائریکٹ بارش برسانی ہے، اپنے ایسے کا کام کرو گے تو بارش برسے گی نا. اس کو چھوڑ دو گے، اس پاکستان کو سیکولرز کے حوالے کر دو گے. وہ قوانین کیسے بنا رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ 97% ہماری مسلم آبادی ہے، یہ فیئر ہے کہ ہم میجورٹی ہیں لیکن اوپریسڈ میجورٹی ہیں، ظلم برداشت کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی ونربل ہو چکی ہیں کہ اس پاکستان میں سیکولرز نے ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ وومن اونلی یونیورسٹیز، وہ یونیورسٹیز جہاں پہ خواتین کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مرد خود کو ڈکلیئر کر کے گھس جائے آپ اسے روک نہیں سکتے. تم گلوبل خلافت کے پیچھے چلے ہوئے، تمہاری پاؤں کے نیچے سے وہ قالین کھینچ رہے ہیں. تم کھڑے ہو گے تو اونچی اینٹیں لگاؤ گے نا، تو تمہیں کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے. مجھے تکلیف اس چیز سے ہوتی ہے کہ ایک نشے پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ ان کی اس نظریے کو کون کتنا پسند کرتا ہے. یہ فیس بک پہ اس خلافت کے حق میں آرٹیکل لکھیں، کچھ بھی لکھیں، صحیح کام چل رہا ہے، سب کا کام چل رہا ہے، کیونکہ فیس بک کو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. میں نے جس دن فیس بک پہ یہ آرٹیکل لکھا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اسلامی کرنا ہے، خلافت والا معاملہ جو ہے وہ چھوڑیں، اس کو بعد میں آئے گا، یہاں سے ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس دن سے میرا اکاؤنٹ ریسٹرکٹڈ ہے. میں اس پہ اوپر کوئی چیز لکھ بھی نہیں سکتا. ایون فیس بک انڈرسٹینڈس کہ کون سا نظریہ ان کو ہرٹ کرنے والا ہے، اور وہ کیوں ہرٹ کرنے والا ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا. کہ پاکستان اسلامی ہو جائے تو فیس بک کو کیا تکلیف ہوگی، لیکن اٹس دیئر پرسیپشن. ان کا ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں یار کہیں یہ دنیا میں مسلمان کامیاب نہ ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں پورا چاند بن ہی نہ جائے. سو دیٹس دیئر پرابلم اینڈ دیٹس اے پیرانویا. آئی ہیو نو آئیڈیا ان کو یہ پرابلم کیوں ہے، لیکن وہ اس کو پرابلم سمجھتے ہیں. تو میرا فیس بک ریسٹرکٹڈ ہے، خلافت پھیلانے والوں کا نہیں ہے. واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس؟ آپ نے نیشنلزم کے بارے میں بات کی ہے کہ اسلامک نیشنلزم ہوتا ہے، تو ہمارے اکابرین بھی جو ہیں جن سے بعض اوقات لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، وہ بھی تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو نیشنلزم ہے، اسلامک نیشنلزم، یہ خلافت سے ہی آئے گا. تو یہ آپ کی بات ان کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کرتی پھر؟ نہیں سر، یہ تو میوچلی کمپیٹیبل ہے نا، کہ یہ خلافت سے آئے گا کیونکہ مسلم نیشن ہے تو وہ خلافت سب کی ہوگی نا. لیکن میرا سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر؟ یہ نیشنلزم پاکستان کا اسلامک نیشنلزم، کہ اس پاکستان کو ہم نے اسلامی بنیادوں پہ ریکلیم کرنا ہے، یہی کام باقی اسلامی ملک کر رہے ہیں. تو وہ اکٹھا ہوگا تو ہماری مشترکہ نیشن بنے گی. نہیں تو بعد میں نے کہی ہے مشترکہ نیشن ہمارے ذہن میں تو ہے، لیکن ہمارا اس ریالٹی میں نظر تو نہیں آتی جیسے کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو وہاں تک جانے کا پروسیس ہے کہ ہم نے بیبی سٹیپس لینے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں کام کرنا ہے. جس چیز کے آپ مکلف ہیں آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک ماڈرن پروگریسو اسلامی پاکستان بنا کے دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس ٹیک ڈیولپرز بھی ہیں، ہم اے آئی میں بھی جو گلوبل پروسیسز ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، پولیٹکس میں، وارفیئر، ملٹری. آپ لک ایٹ دس اینڈ وی آر ویری پراؤڈ مسلمس. یہی اسلام آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ خلیفۃ الارض ہے نا، کہ آپ کسی چیز میں پیچھے نہ رہیں. اسلام کوئی پریمیٹیو ذہن رکھنے والوں کا ریلیجن نہیں ہے. آج بھی کامونزم نے بہت سی چیزیں اپنی جو لی ہوئی ہیں آپ کو اسلام میں مل جاتی ہیں. بلکہ میں تو یہ روٹی کپڑا اور مکان ایک حدیث ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے جو بنیادی حقوق میں سے روٹی کپڑا اور مکان ہے. میں نے ایک سوشلسٹ سے بات کرا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے جب میں نے بات بتائی تو وہ کہتا ہے پھر دیکھنا اسلام بھی تو سوشلسٹ ہوا نا. یعنی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلام نے بات 1400 سال پہلے کہی ہے، مارکس نے کوئی 100-150 سال پہلے کہی ہے. تو اسلام مارکسسٹ نہیں ہوا، بلکہ مارکسزم کے اندر آپ کو کچھ اسلام کی کچھ، ویسے تو بڑا ظالمانہ نظریہ ہے. ایسے لبرلزم کی اگر ہم بات کریں تو بینیڈکٹ کولر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آدمی ہے جنہوں نے فری مارکیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے، جو کیپٹلزم کا سب سے بڑا ہے. کہ کیپٹلزم کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے متاثر ہیں.
تو ہم کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم پریمیٹو سوچ والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نظریات ایسے ہیں جو سینکڑوں سالوں کے بعد بھی لوگوں نے اپنائے ہیں. دس از ہاؤ وی ٹیک آور پرائڈ. تو ہم وہ ماڈل پاکستان میں پورا انسٹال کر کے باقی مسلم دنیا کو دکھا سکتے ہیں نا. وڈ یو لائک ٹو جوائن اس بیکاز یو ہیو سم تھنگ ٹو شو فور. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار 2-3 دفعہ آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں ساری اوور آل جو کنٹریز ہیں اسلامک، ہمیں ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ ہم لوگ بیبی اسٹیپس لیتے ہوئے پھر کلیکٹیولی ایک فارمیشن کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بھی بات کریں، ہمیں جو اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی پرابلمس ہیں کچھ ان دا فارم آف ٹیررزم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ہم تو ان کو ان باتوں میں بھی کنونس نہیں کر پا رہے ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ، کہ اگر ہمارا اسٹیٹ کے بھی کچھ پرابلمس ہیں. اگر میں اوپنلی کہوں گا افغانستان کو اگر ہم لے لیں تو افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، اس میں ہم فیس کر رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے لوگ آتے جاتے ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم کاز کرتے ہیں. ڈسپائٹ سیورل اٹیمپٹس ہم لوگ ان کو کنونس نہیں کر پا رہے کہ وہ لوگ ہمیں ہینڈ اوور کیے جائیں جو بھی مسئلہ ڈسپیوٹ کرنا ہے اسٹیٹ نے. تو ہم اسلامک نظام کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کو کیسے کنونس کریں گے؟ یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان اپنی ایز اے نیشن خود کو پروٹیکٹ نہ کرے تو یہاں پہ کوئی خلافت والا بچے گا؟ کوئی ایک تو ہم میں سے ٹھیک ہوگا نا. ادھر ہم ٹھیک ہوں گے، اور افغانستان سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بعد میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. ایون جو تحریک طالبان افغانستان ہے، مکمل طور پہ ہمیں اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے. سرٹن گروپ اس کے اوپر جو ایسا گروپ بیٹھا ہوا ہے، مسئلہ اس سے ہے کہ جنہوں نے افغانستان کو بھی مسئلے میں ڈالا ہوا ہے، پاکستان کو بھی مسئلے میں ڈالا ہوا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر ہمارے پاس خلافت ہو تو وہ سینٹر سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو آپ بھائی. اٹس ویری ٹرو، بالکل ٹھیک بات ہے. پر ہیئر از اے پرابلم، وی آر ناٹ دیئر یٹ. اب اس پاکستان کو اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ جو آپ کی خلافت کی جو کنسیپشن ہے، خدا نخواستہ اس پاکستان کو ہم نہیں بچا پائے دہشت گردی کی وجہ سے، تو وہ خلافت کا پاکستان اس کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہ تو جگہ جگہ ہو سکتا ہے. لیبیا میں بھی تو ہو چکا ہے نا، عراق میں بھی تو ہو چکا ہے کہ لبرل دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنے وہ. اس لیے پہلے ان کو پروٹیکٹ کریں گے تو ان کو آپس میں جوڑیں گے. دیر از ہاؤ اٹ ورکس. یا سارے آج اکٹھے ہو جائیں نا، اگر اس کے لیے بھی لوبنگ کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی کہ سارے اکٹھے کہیں آج کے بعد ہم نے، لیکن وہ سب کو پتہ ہے کوئی دیوانے کا خواب ہے، وہ نہیں ہونے والا. اس وقت جو ہمارا کرنے والا کام ہے نا، دیکھیں 3 اپروچز ہیں: ڈس انگیجمنٹ کی، سیبوٹاج کی، اور پینیٹریشن کی. اگر ویسٹ میں یہ تجربہ مارکسسٹ کر کے کامیاب ہو گئے ہیں کہ پینیٹریشن از وے فارورڈ، یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ویجیٹیرین کو گوشت کھلا دیا ہے. اتنی مشکل بات ہے. اور کانشیسلی، ایسا نہیں کہ اس کو دھوکہ دے کے، کانشیسلی اس کا تھاٹ پروسیس چینج کر دیا. یہ ہربرٹ مارکوزا کا ایک سوال تھا، یہ جو نیو لیفٹ فرینکفرٹ اسکول والوں کا، کہ یار کارل مارکس نے تو مزدور کے حق میں بات کی ہے، ویسٹ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اینڈ دے فگر اٹ آؤٹ کہ انہوں نے اپنے کلچر کی وجہ سے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. سو دے کیم اپ ود اے تھورو پلان کہ پہلے ان کی یونیورسٹیوں پہ قبضے کرو، ان کی میڈیا پہ قبضہ کرو، ان کا ریلیجن. لبرل لوگ جو ہیں ہسٹوریکلی ریلیجن کے خلاف نہیں تھے، وہ ریلیجن کی جو اوور ریچ تھی چرچ کی، وہ اس کے خلاف تھے. یعنی کہ وہ رائٹ کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی بڑے مسئلے تھے لبرلزم میں. اس وقت میرا مضمون نہیں ہے. مارکسسٹ کا پرابلم لبرلز کے ساتھ ویسٹ میں اس طرح سے تھا کہ انہوں نے پھر جو ان کا آئیڈیا تھا نا کہ لانگ روڈ انسٹو انسٹیٹیوشنز، کہ پینیٹریٹ کرو سسٹم کے اندر، اپنے اپنے بندے داخل کرو، انہوں نے کیے. حالانکہ ایک دفعہ ان کے خلاف میکارتھیزم ہو چکا تھا. دے ٹرائیڈ اٹ اگین اینڈ دیو ڈن اٹ ریئلی ویل. انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ کلچرل ہیجمنی اپنی کریٹ کرتے ہو. بعد میں وہ جو بھی مارکسسٹ حرام کاریاں ہوتی ہیں، انہوں نے شادی کے ادارے برباد کر دیے، یہ کر دیا، وہ سارا وی انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ. لیکن وہ کامیاب ہوئے. اب ہمارے پاس ایک ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جناب، خیالی گھوڑے بکھاتے رہو خلافت کے، جس کا نہ کوئی سارا، نہ پیر ہے، نہ کسی کے پاس ماڈل ہے، نہ ایک دنیا میں خلیفہ ہے. کہ جو لوگ اتنے عقل سے پیدل ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ملٹری کے ساتھ لوبی کریں گے، وہ حکومت میں آئیں گے اور حکومت ہمیں دے کے واپس بیرکس میں چلے جائیں گے. رائٹ، لائک ہو دا فلپ. کہاں سے یہ سوچ؟ پوری دنیا کی ہسٹری ہے کہ اس کے بعد قتل و خون ہوا کرتا ہے. یہ ان کا اپنا ہی ایک ذہن ہے. آپ پینیٹریشن کی بات کر رہے ہیں، میں تینوں کی کر رہا ہوں نا، کہ ایک تو یہ ڈس انگیجمنٹ ہے نا، یہ ڈس انگیجمنٹ کے سائڈ پہ بیٹھے رہو، یا پھر ان کا جو خروج کا طریقہ ہے یہ ہے سیبوٹاج کا طریقہ.
تو یہ دو ہم نے ڈسکس کیے. ایک جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ سائڈ پہ بیٹھے رہو, سیکولرز کو کھلا میدان دیا ہوا ہے, قانون سازی بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں, میڈیا بھی لے اڑے, یونیورسٹیاں بھی لے اڑے, سارا کچھ کر دیا. اسلامی پاکستان صرف تھیوری کی حد تک رہے گا. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے ساتھ ہے, ریاست کا مذہب اسلام ہے, بیونڈ دیٹ کوئی اسلام میں نظر نہیں آتا بیکاز آف آور ڈس انگیجمنٹ. دوسرا سیبوٹاج کا یہ جو میں نے بتا دیا کہ ٹوٹلی فلاڈ آئیڈیا ہے کہ سسٹم کو جا کے تم ٹیک اوور کر لو اس طرح سے بزور طاقت. ناٹ اونلی کہ غیر اسلامی ہے, رزلٹ بھی اس کے کتنے برے ہیں. تیسرا ہے پینیٹریشن کا. پاکستان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے نا. اداروں میں پینیٹریٹ کرو. مدرسے کو اپنا کام کرنا ہے کہ وہ بیوروکریٹس پیدا کرنا شروع کرے, ججز پیدا کرنا شروع کرے. عدالتوں میں اسلامی ذہن کے ججز ہونے چاہیے, بیوروکریسی میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے, میڈیا میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے. 30-35 سال کا کام ہے, مشکل کام ہے, یہ رسکی کام ہے. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کافی ہے مجھے گولی مروانے کے لیے. یہ جو میں یہ ڈینجرس آئیڈیاز میں جو اوپنلی کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں پہلا آدمی ہوں, آئی ول ناٹ ٹیک دیٹ کریڈٹ, بہت سے لوگ ہیں, پر آئی لائک ٹو ٹیک اٹ ٹو پبلک. یہ طریقہ کار ہے کرنے کا بھائی, اور یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی ایک آدمی جس کی نہ کوئی ریلیجس کریڈینشلز ہیں, نہ کوئی سمجھ ہے, وہ اٹھ کے کہے مجھے خلیفہ بنا دو, اور پھر وہ پاکستان کا خلیفہ تو نہیں بنے گا نا. یہ بات سمجھنے کی ہے. پاکستان میں جو خلافت موومنٹ ہے, وہ ان کے پاس دو آپشن ہے نا. لک ایٹ دی ڈائلیما. دو آپشن ہے کہ آئدر خلافت میں پاکستان شامل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو اس پاکستان میں آپ کر کیا رہے ہیں, وہاں چلے جانا جہاں پہ ہوگا. اور اگر ہوگا تو جس دن آپ نے خلافت یہاں پہ کلیم کر دی, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پاکستان اب باقی ساری اسلامی دنیا اس کی اطاعت میں آئے گی. کوئی خلیفہ تو ایک ہی ہوگا. وہ کون ہے؟ کیا آپ کی اوقات ہے؟ کون سا آپ نے ایسا دنیا میں تیر مارا کہ آپ کو خلیفہ سمجھا جائے؟ جبکہ میں اس کے سامنے ایک ریشنل طریقہ رکھ رہا ہوں کہ اپنے اپنے ملکوں میں کام کیا جائے. اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2, پھر ایک ایسی باڈی بنائی جائے جو خلافت کی طرف ٹورڈز خلافت ایک بلڈنگ بلاک ہو, کہ وہاں سے لیجسلیشن, اسلامک لیجسلیشن ایسی آنی شروع ہو جائے. مثال کے طور پہ آج کے بعد ہر اسلامی ملک میں ججز کی ٹریننگ میں ضروری ہے کہ ان کو شریعہ لاء کا پتہ ہو. یہ لیجسلیشن ہے جناب, ہر جج جو بنے گا آج کے بعد اس کو یہ پتہ ہوگا. اگلی لیجسلیشن کہ ہماری اکانومی کے اندر جہاں جہاں سود ہے, پروگریسو فریم ورک دیں, اتنے عرصے کے بعد سود ختم کریں. سو یو آر گیٹنگ ٹوگیدر آن لیگل بیسس. اس کے بعد وہی باڈی ہے وہ اپنا ایک خلیفہ روٹیٹ کرتی رہا کرے, پریزیڈنسی جیسے ہوتی ہے. اس کے بعد حتمی طور پہ آپ نے جانا ہے کہ آج کے بعد یہ سارے صوبے ہو گئے ہیں, فائن, ایٹ لیسٹ یو ہیو اے ورکنگ ماڈل دیئر. آپ کے پاس کیا ہے سوائے اس کے کہ مجھے خلیفہ بنا دو, باقی سارے کافر ہیں. لیکن آپ جو پینیٹریشن کی بات کر رہے ہیں, اب دیکھیں اب جس طرح ہمارا جو بھی کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کوئی کنفلکٹ رائز ہوتا ہے, تو ہماری ریاست تو بالکل کلیئر سٹانس دکھاتی ہے. اگر یہ آپریشن ضرب عضب کی بات کر لیں, ہمارے پاس بنیان مرصوص ہے, وہ تو ایک کلیئر قرآنی اصطلاح کا استعمال بتاتا ہے کہ ہم تو اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب ہم بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں, جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے پینیٹریٹ کریں سسٹم کے اندر اور سسٹم کو ریفارم کریں پیسفلی, تو بڑی کلیئر ایگزامپل ہیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی کہ جو بھی دینی مائنڈ سیٹ کا آدمی اگر بیوروکریسی میں ہو یا جوڈیشری میں ہو, اس کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھڑے لائن لگا دینا, اسے ایسی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ کچھ پریکٹیکلی کر نہیں پاتا. تو اس کا پھر آپ کیا سولوشن پرووائڈ کریں گے؟ اس کی وجہ ہماری ڈس انگیجمنٹ ہے نا. اس کی وجہ ہماری ڈس انگیجمنٹ ہے. میں جانا چاہتا ہوں پاکستان یہ آپ ہمارے دینی حلقوں کی کہہ رہے ہیں, ان کی ڈس انگیجمنٹ ہے؟ مجموعی طور پہ دینی حلقہ, کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مدارس ہیں وہ دینی حلقہ ہے, باقی سارے کافر ہیں. مجموعی 97% ہے نا. ہاں, لیڈرشپ کا کام جو مدارس ہیں انہوں نے کرنا ہے. یہ ایک 1400 سال سے اسٹیبلش روایت ہے, یہ اپنی جگہ پہ رہے گی, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ڈس انگیج کیا ہوا ہے, ہمارے ججز وہاں پہ نہیں ہیں, ہمارے بیوروکریسی کے اندر اگر کوئی آدمی, اور بیوروکریسی میں ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی حرام کاری چل رہی ہے, بیوروکریسی کے اندر میجر پرابلمس ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اپنے کی پرسنالٹیز کو کی پوزیشنز پہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے آگے اپوزیشن نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس, میں ان اپولوجیٹکلی کہتا ہوں کہ ایک سیکولر ایجنسی ہے, ٹوٹل سیکولر ایجنسی ہے. کبھی کوئی آپ نے مولوی صاحب دیکھے ہیں اس کے سربراہ؟ مولوی کو چھوڑیں, ایک عام روایتی انسان دیکھا ہے کبھی اسے سربراہ؟ بالکل. ایک خاص طریقہ کار ہے وہاں پہ چناؤ کا, ایک خاص, اور ٹیکس پیئر میں اور آپ پے کر رہے ہیں, وی آر فنڈنگ اٹ. انہی کی مرضی کی خواتین آگے جائیں گی. حضرات تو ان کے کبھی شور ہم ہوتے ہوں گے, لیکن جو ان کے حضرات ہیں ایون وہ بھی. کیا طریقہ کار ہے, اتنا کلوزڈ کیوں ہے کہ ریاست کا ادارہ ہے, ٹیکس پیئر اس کو فنڈ کر رہا ہے, لیکن انہی کی مرضی کا بندہ آئے گا, نیکسٹ بھی انہی کی مرضی کا آئے گا, پالیسی بھی جو اس کو باہر سے دی جاتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. جتنا بھی ان کا لیگل پیراڈائم ہے
وہ سارا نان پاکستانی یا اگر پاکستانی اس کے ساتھ کانفلکٹ کرتا ہے تو پاکستانی قانون کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. جو اوورسیز یونائٹڈ نیشنز یہ وہ سارا وہ اس کو پاکستان میں امپوز کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز وی ہیو نو ڈسنگیج. پٹیشن کرتے ہیں نا ایک جناب کہ ان کا جو طریقہ کار ہے یہ اوپن ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کس سے ہونی چاہیے, لوگوں کس سے ہونی چاہیے. وائی ناٹ ہیو اے الیکٹڈ پرسن دیئر. جیسے پورے پاکستان کے ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے, پاکستانیوں کو پتہ تو ہونا وہ ہے کون. ہیومن رائٹس کی بات اسی نے کرنی ہے جس کا فکر بھی غیر اسلامی ہے, جس کو اسلام کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے, جس نے اسلامک ہیومن رائٹس کو بھی پڑھے بھی نہیں ہے. نن واٹس ایور. اگر پوچھ لو کہ اسلام میں سول رائٹس اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں کیا فرق ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. اور وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کا وہ چیئرمین بنا بیٹھا ہے, چیئرمین بنی بیٹھی ہوئی ہے, چیئر پرسن بنی بیٹھی ہوئی ہے. بیکاز وی ڈونٹ انگیج ود دا سسٹم. ہم پینیٹریٹ نہیں کرتے ہیں سسٹم کے اندر, صرف سائڈ پہ بیٹھ کے ظلم برداشت کرتے ہیں اور اس کے بعد 2-4 آرٹیکلز لکھ دیتے ہیں, تقریر کر دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. سسٹم کو ٹیک اوور نہیں کر رہے ہیں تھرو پینیٹریشن. یہ ہے پرابلم. تو ہمارے پاس نہ ڈس انگیجمنٹ کا کوئی آپشن ہے, نہ سیبوٹاج کا آپشن ہے. جمہوری حق ہے کہ لوگوں کی جو پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ سسٹم کے اندر, جو ریاست کی مشینری ہے اس کے اندر نظر آنی چاہیے. تو ادھر ہم مسلم ہیں یا ہم نہیں ہیں. اگر ہم ہیں تو پھر ہمارا اوپر جو رول میکر ہے, جو جج ہے, وہ ہماری نمائندگی کرنے والا ہونا چاہیے. ہمارے میجر ججز کی پوزیشن ایسے جہاں پہ آسما جہانگیر کی علق بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ مجھے ان سے اعتراض نہیں ہے, ایک اپریشیٹ دیم کہ یار تم لوگوں نے حرام کام ہی بھلے کرتے ہو نا, لیکن کم سے کم یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یور کوز, یو بلیو انف انٹو اٹ. وی آلسو ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ. اس کے لیے مدرسے کو سامنے آنا پڑے گا, علماء کو سامنے آنا پڑے گا. میں فقیر تو اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوں, لابنگ کر رہا ہوں کہ بھئی ہم ججز کیوں نہیں پروڈیوس کرتے. 30-35 سال لگانے پڑیں گے ہمیں. ایسے ہی سسٹم فلٹر ہوگا, ایسے ہی چھنی لگے گی. لوگ باہر جو پرو سیکولرسٹ ویو رکھتے ہیں, پرو لبرل, پرو مارکسسٹ رکھتے ہیں, ان کو سسٹم سے تھرو اے پروسیس, تھرو لو ان کو باہر نکالا جائے. روایت پسند لوگ, دین پسند لوگ اندر جائیں. دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو میک دا چینج. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. سو میں سمجھ یہ پایا ہوں کہ آپ کو خلافت سے اوور آل کی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کے لیے جو پاتھ وے ہے وہ تھرو ریوائول ہے کہ ہم اس کو اپنے اپنے حصے سے کرتے جائیں. اس کے علاوہ دیکھیں نا ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے. اب ترکی کی اگزامپل لے لیں کہ وہاں پہ سلو طریقے سے انہوں نے کوشش کی, کامیاب ہو گئے. ابھی بھی ترکی کے اندر ہمیں بہت سے ایشوز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ وہ ترکیہ تو نہیں ہے جو مصطفیٰ کمال کا تھا. انہوں نے ریکلیم کیا ہے نا اس کو. سڈن چینجز مصر میں آیا, کیا سسٹین کیا اس نے؟ سڈن چینج ایران میں آیا. آج دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کا سلسلہ باقی بچا, لیکن ایران نے دنیا میں وہ مقام نہیں بنا سکا اپنا جو ترکی نے بنایا تھا. اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, باقی ان کے حالات کیسے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اپنے وہ کھڑے ہوئے ہیں, سسٹین ہے, وی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیٹ. لیکن ہمارے پاس رول ماڈل جو موجود ہیں, اور سیرت بھی تو ہمیں یہی کہتی ہے نا کہ 23 سال کے عرصے میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ نہیں ہوتی رہیں. کیا لمبا عرصہ لوگ شراب بھی نہیں پیتے رہے, کیا سود نہیں چلتا رہا, کیا اور چیز, کیا غلامی کا ادارہ اتنا سا چلتا رہا. آیت مقادبت پہ آ کے فارملی اسلام میں ختم ہوئی ہے سلیوری, کہ اس کے بعد آپشنل میٹر ہے کہ کسی کے پاس کام کرنا چاہے تو چاہے, بائی فورس آپ نہیں رکھ سکتے. کتنا عرصہ چیزیں چلتی رہی ہیں. یہی سیرت کا طریقہ ہے کہ انسان سڈن چینج والا نہیں ہے, یہ پروگریسو چینج والا ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. پینیٹریٹ دا سسٹم, میک پروگریسو چینج. جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں اسلام کو ریکلیم کرنا ہے تو پالیسی بائی پالیسی, لیجسلیشن بائی لیجسلیشن, لو بائی لو, آرٹیکل بائی آرٹیکل, سیکشن بائی سیکشن. سڈن چینج, آپ لوگوں کو خلافت اتنی اچھی لگتی ہے, میں کل ڈکلیئر کر دوں میں خلیفہ پاکستان کا, کھڑے ہو گئے میرے ساتھ؟ نہیں نا, ہونا بھی نہیں چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کوالیفیکیشن آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے, آپ کا خلیفہ کہاں سے آئے گا؟ جیسے کہ پریویسلی میں نے بات کی تھی کہ ہم 70-80 سال سے اسی نظام کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور پچھلے 70-80 سال میں پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز نے جو پولیٹیشنز پر ریڈیوس کی ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہم لوگوں نے لیجسلیشن دیکھی ہے, تو اس کے مقابلے میں تو پھر خلافت ہمارے لیے بیٹر آپشن نہیں ہوگی. یہ ایک اعتراض ہے, یہ میری اوپینین نہیں ہے. دیکھیے میں نے آگے کہا نا کہ آپ ڈیموکریٹکلی پاکستان میں خلافت لے کے آ جائیں, مجھے کیا اعتراض ہے. اور ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتا سکتے ہیں جو شریعت میں جائز ہو تو آپ وہ بھی بتا دیں, کیونکہ میرے پتہ میں تو نہیں ہے, کسی کو بھی پتہ میں نہیں ہے ایکچولی. رہی بات ہے جو پولیٹیکل پارٹیز والی ہے, تو دیکھیں اگین دس از بیکاز آف آور ڈس انگیجمنٹ. ہم ریوائولرس کے پلیٹ فارم سے کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی کریٹیکل تھنکنگ میں یہ چینج آئے کہ وہ گلی پکی نالی پکی کے ڈسکورس کو چینج کر کے سود ختم, بے حیائی ختم, یہاں پہ لے کے آئیں کہ میرے ووٹ کا ایک مطلب ہے نا کوئی, اٹ مینس سم تھنگ. جب ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں آتی ہے جو کہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے کسی بھی وجہ سے, تو
ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ سیکولر پولیٹیکل پارٹی ہے، کیونکہ اس کے بھی جو ممبرز جو مسلم ممبرز ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر پارٹی میں ایک اقلیتی نمائندگی ہوتی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ جب حلف لیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، شریعت اسلامی کے لیے کام کرنا ہے، اس کے نفاذ کے لیے، جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے، تو ان کا حلف تو یہی ہے۔ کوئی آدمی کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو سیکولر سمجھ کے تو ووٹ نہیں دے رہا نا، وہ پارٹی خود سیکولر ہو سکتی ہے اپنی آئیڈیالوجی میں آئیڈیالوجی میں، لیکن لوگ تو اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار یہ غیر مسلم لوگ ہیں اس لیے میں نے ووٹ دے رہے ہیں۔ دیٹس پرفیکٹلی فائن۔ ایشو یہ ہے کہ ووٹ دینے کے دن سے لے کر اگلا جو ووٹ دینے کا دن ہے اس کے درمیان آپ نے ان پہ چیک اینڈ بیلنس کیا رکھا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں جو ریوائولسٹ کا ہمارا جو ایک 30 سال کا پلان ہے، 25 سے 30 سال، کہ ہم نے میس اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ آپ کو پاکستان میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے شریعت کی طرف کیوں جانا ضروری ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یور جنت اور یور دوزخ، وہ تو ایونچولی ہمیں ملے گا نا، لیکن جو دنیا میں کریں گے اس کی بیس پہ ملے گا۔ تو خلیفہ تو لڑ دو تو پہلے شریعت کے مٹیریل بینیفٹس تو لے لو۔ کتنی دفعہ میں نے پوری لسٹ بتائی ہے کہ بجلی پہ غیر ضروری پروفیٹیرنگ نہیں ہوگی بھائی، اسپیڈی جسٹس ہوگی، 1.5 ہفتوں میں آپ کے کیسز کے فیصلے ہوا کریں گے، یہ کرپشن ختم ہوگی، یہ وی آئی پی کلچر ختم ہوگا، گیس کے اتنے بل نہیں آیا کریں، بجلی کے اتنے زیادہ بل نہیں آیا کریں گے، آپ کی 90% ہماری جو ہے یہ قرضہ ختم ہوگا۔ صرف ہم یہ جو کانت خلیل صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی کہ اگر ہم صرف اس بینکنگ کے ماڈل کی طرف چلے جاتے ہیں جو فل ریزرو ہے بینکنگ ماڈل ہے وچ از کنسیڈربلی مور شریعہ کمپلائنٹ دین وٹ وی ہیو ٹوڈے، سود ختم ہوگا۔ اسے کیا ہوگا کہ ہمارے بینکوں کو جو 500 ارب روپیہ جو مہینے کا دینا پڑتا ہے گورنمنٹ کو، وہ پیسہ فری اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ 500 ارب روپیہ ہر مہینے پاکستانیوں پہ خرچ ہو رہا ہو، کین یو امیجن دیٹ؟ ہسپتال زیادہ بن سکتے ہیں، کہ تو اب لاہور میں لوگ رہتے ہیں، بڑے شہروں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ آپ فیصل آباد کے علاقے کی طرف جائیں کہ ہزاروں گاؤں ہیں اور ایک آدھا سرکاری ہاسپٹل ہے جہاں پہ آتے ہیں ایک بیڈ پہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز دیر از ناٹ انف فنڈ۔ جب یہ اربوں روپیہ ہر مہینے فری ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے نئے ہسپتال بن سکتے ہیں۔ شور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کے محل بھی بنیں گے، آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ، سیاستدان کرپشن کرے گا، بالکل کرے گا، لیکن اس کا 2%، 10%، 30% اگر وہ لگانا شروع ہو تو پبلک بینیفٹ میں آئے نا۔ یہ سوچ کہ جب وین وی موو ٹوورڈز دی شریعہ کمپلائنٹ پاکستان، you will have more money in your pocket at the end of the month. So you husband and wife, you can go out. ریسٹورنٹ میں بچوں کے ساتھ جا کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اچھے کپڑے لے سکتے ہیں، بچوں کے اچھے کھلونے ہیں، یہ ایوری کوالٹی آف لائف انسان کی بڑھتی ہے۔ So we have to have this mass awareness program کہ شریعت صرف آپ کی جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہے، پہلا بینیفٹ اس کا یہاں پہ ہے، the first۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو شریعت کا ایک پازیٹیو کیس بتائیں۔ جو شریعت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں لوگ سیکولرز نے کیا ڈالا ہوا ہے؟ لیشز، ٹوپی والے برقعے۔ تیسری بات کسی سیکولر کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ نتھنگ، نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے یہ کہ ہم جو شریعت کا پازیٹیو کیس ہے وہ تو سامنے رکھیں۔ اتنے لاوارث ہو گیا پاکستان میں، ہم اتنا میڈیا سیکولر پہ لگام ہو گیا کہ شریعت کو انہوں نے ایک انتہائی ڈرکونین ڈپریسو قسم کے ایک ماحول کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ لوگوں سے دور بھاگیں۔ تو یہ ابھی کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ طریقہ کار یہی ہے کہ اسی پاکستان کو وفا کا کعبہ سمجھو، کہ اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس شرعی پاکستان کے لیے۔ یہاں پہ کام کرو، اس میں سے سیکولر بت کو نکالو، اس کعبے کو پاک کرو، باقی دنیا آہستہ 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 ہمارے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گی۔ ہم بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں، نیوکلیر پاور کو مذاق نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی دنیا میں خلافت کا پروجیکٹ آیا، پاکستان ول بی سینٹرل ٹو اٹ، بٹ این اسلامک پاکستان از پری ریکویزٹ فار دیٹ۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو ڈیئر۔